پیر کامل ایپیسوڈ نمبر 70 وسیم اردو والا کی آواز میں۔ پھر کیا پروگرام ہے، چلو گے؟ فرقان نے اگلے دن شام کو اس سے کارڈ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو اس ویکنڈ پہ کراچی جا رہا ہوں، آئی بی اے کے ایک سیمینار کے لیے۔ اتوار کو میری واپسی ہوگی، میں تو آ کر بس سوؤں گا، نتھنگ ایلس۔ تم چلے جانا، میں لفافہ دے دوں گا، وہ تم میری طرف سے معذرت کرتے ہوئے دے دینا، سالار نے کہا۔ کتنے افسوس کی بات ہے سالار، وہ خود کارڈ دے کر گئی ہیں، اتنی محبت سے بلایا ہے، فرقان نے کہا۔ جانتا ہوں، لیکن میں ادھر جا کر وقت ضائع نہیں کر سکتا، ہم بس تھوڑی دیر بیٹھیں گے پھر آ جائیں گے۔ فرقان، میری واپسی کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں اتوار کو آ ہی نہ سکوں یا اتوار کی رات کو آؤں۔ بے حد فضول آدمی ہو تم، وہ بڑی مایوس ہوں گی۔ کچھ نہیں ہوگا، میرے نہ ہونے سے ان کی بیٹی کی شادی تو نہیں رک جائے گی، ہو سکتا ہے انہیں پہلے ہی میرے نہ آنے کا اندازہ ہو، اور ویسے بھی فرقان، تم اور میں کوئی اتنے اہم مہمان نہیں ہیں، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ بہرحال میں اور میری بیوی تو جائیں گے، چاہے ہم کم اہم مہمان ہی کیوں نہ ہوں، فرقان نے ناراضی سے کہا۔ میں نے کب روکا ہے، ضرور جاؤ، تمہیں جانا بھی چاہیے، سعیدہ اماں کے ساتھ تمہاری مجھ سے زیادہ بے تکلفی اور دوستی ہے، سالار نے کہا۔ مگر سعیدہ اماں کو میرے بجائے تمہارا زیادہ خیال رہتا ہے، فرقان نے جتایا۔ وہ مروت ہوتی ہے، سالار نے اس کی بات کو سنجیدگی سے لیے بغیر کہا۔ جو بھی ہوتا ہے، بہرحال تمہارا خیال تو ہوتا ہے انہیں، چلو، اور کچھ نہیں تو ڈاکٹر سبتیلی کی عزیزہ سمجھ کر ہی تم ان کے ہاں چلے جاؤ، فرقان نے ایک اور حربہ آزمایا۔ ڈاکٹر صاحب تو خود یہاں نہیں ہیں، وہ تو خود شادی میں شرکت نہیں کر رہے، اور اگر وہ یہاں ہوتے بھی تو کم از کم مجھے تمہاری طرح مجبور نہیں کرتے۔ اچھا، میں بھی نہیں کرتا تمہیں مجبور، نہیں جانا چاہتے تو مت جاؤ، فرقان نے کہا۔ سالار ایک بار پھر اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف ہو چکا تھا۔ وہ ایک سرسبز و وسیع سبززار تھا جہاں وہ دونوں موجود تھے۔ وسیع کھلے سبززار میں درخت تھے مگر زیادہ بلند نہیں، خوبصورت پھولدار جھاڑیاں تھیں، چاروں طرف خاموشی تھی۔ وہ دونوں کسی درخت کے سائے میں بیٹھنے کے بجائے ایک پھولدار جھاڑی کے قریب دھوپ میں بیٹھے تھے۔ امامہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ہوئے تھی اور وہ گھاس پر چت لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، ان دونوں کے جوتے کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے تھے۔ امامہ نے اس بار خوبصورت سفید چادر اوڑھی ہوئی تھی، ان دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ امامہ اس سے کچھ کہتے ہوئے دور کسی چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے اس کی چادر کے ایک پلو سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، یوں جیسے دھوپ کی شعاؤں سے آنکھوں کو بچانا چاہتا ہو۔ اس کی چادر نے اسے عجیب سا سکون اور سرشاری دی تھی۔ امامہ نے چادر کے سرے کو اس کے چہرے سے ہٹانے یا کھینچنے کی کوشش نہیں کی، دھوپ اس کے جسم کو تراوٹ بخش رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ اپنے چہرے پر موجود چادر کے لمس کو محسوس کر رہا تھا، وہ نیند اسے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ سالار نے یکدم آنکھیں کھول دیں، وہ اپنے بیڈ پر چت لیٹا ہوا تھا، کسی چیز نے اس کی نیند کو توڑ دیا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے کچھ دیر بے یقینی سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا رہا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں اسے ہونا چاہیے تھا، ایک اور خواب، ایک اور ایلوژن۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور تب اس کو اس موبائل فون کی آواز نے متوجہ کیا جو مسلسل اس کے سرہانے بج رہا تھا۔ یہ فون ہی تھا جو اسے اس خواب سے باہر لے آیا تھا۔ قدرے جنجلاتے ہوئے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل اٹھایا، دوسری طرف فرقان تھا۔ کہاں تھے سالار؟ کب سے فون کر رہا ہوں، اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ فرقان نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ میں سو رہا تھا، سالار نے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر اب پہلی بار گھڑی پر پڑی جو 4 بجا رہی تھی۔ تم فوراً سعیدہ اماں کے ہاں چلے آؤ، دوسری طرف سے فرقان نے کہا۔ کیوں، میں نے تمہیں بتایا تھا، میں تو… فرقان نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں جانتا ہوں تم نے مجھے کیا بتایا تھا، مگر یہاں کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ کیسی ایمرجنسی؟ سالار کو تشویش ہوئی۔ تم یہاں آؤ گے تو پتہ چل جائے گا، تم فوراً یہاں پہنچو، میں فون بند کر رہا ہوں۔ فرقان نے فون بند کر دیا۔ سالار کچھ پریشانی کے عالم میں فون کو دیکھتا رہا۔ فرقان کی آواز سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پریشان تھا، مگر سعیدہ اماں کے ہاں پریشانی کی نوعیت کیا ہو سکتی تھی؟ 15 منٹ میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد گاڑی میں تھا۔ فرقان کی اگلی کال اس نے کار میں ریسیو کی۔ تم کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ مجھے پریشان کر دیا ہے تم نے، سالار نے اس سے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ادھر ہی آ رہے ہو، یہاں آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں فون پر تفصیلی بات نہیں کر سکتا۔ فرقان نے ایک بار پھر فون بند کر دیا۔ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے آدھے گھنٹے کا سفر تقریباً 20 منٹ میں طے کیا۔ فرقان اسے سعیدہ اماں کے گھر کے باہر ہی مل گیا۔ سالار کا خیال تھا کہ سعیدہ اماں کے ہاں اس وقت بہت چہل پہل ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا، وہاں دور دور تک کسی بارات کے آثار نہیں تھے۔ فرقان کے ساتھ وہ بیرونی دروازے کے بائیں طرف بنے ہوئے ایک پرانی طرز کے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ آخر ہوا کیا ہے جو تمہیں مجھے اس طرح بلانا پڑ گیا؟ سالار اب الجھ رہا تھا۔ سعیدہ اماں اور ان کی بیٹی کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، فرقان نے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کیسا مسئلہ؟ جس لڑکے سے ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی
اس لڑکے نے کہیں اور اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے۔ مائی گوڈنس، سالار کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ان لوگوں نے ابھی کچھ دیر پہلے سعیدہ اماں کو یہ سب فون پر بتا کر ان سے معذرت کی ہے۔ وہ لوگ اب بارات نہیں لا رہے۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ان لوگوں کے ہاں گیا ہوا تھا، مگر وہ لوگ واقعی مجبور ہیں۔ انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اس لڑکے نے بھی انہیں صرف فون پر ہی اس کی اطلاع دی ہے۔ فرقان تفصیل بتانے لگا۔ اگر وہ لڑکا شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو اسے بہت پہلے ہی ماں باپ کو صاف صاف بتا دینا چاہیے تھا۔ بھاگ کر شادی کر لینے کی ہمت تھی تو ماں باپ کو پہلے اس شادی سے انکار کر دینے کی بھی ہمت ہونی چاہیے تھی۔ سالار نے ناپسندیدگی سے کہا۔ سعیدہ اماں کے بیٹوں کو اس وقت یہاں ہونا چاہیے تھا، وہ اس معاملے کو ہینڈل کر سکتے تھے، لیکن اب وہ نہیں ہے تو کسی نہ کسی کو تو سب کچھ دیکھنا ہے۔ نہیں، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر سبت علی صاحب سے بات کی ہے فون پر، فرقان نے اسے بتایا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب بھی فوری طور پر تو کچھ نہیں کر سکیں گے، جہاں ہوتے تو اور بات تھی، سالار نے کہا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہاری فون پر ان سے بات کرواؤں۔ فرقان کی آواز اس بار کچھ دھیمی تھی۔ میری بات؟ لیکن کس لیے؟ سالار کچھ حیران ہوا۔ ان کا خیال ہے کہ اس وقت تم سعیدہ اماں کی مدد کر سکتے ہو۔ میں؟ سالار نے چونک کر کہا۔ میں کس طرح مدد کر سکتا ہوں؟ آمنہ سے شادی کر کے۔ سالار دم بخود پلکیں چپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس نے بمشکل فرقان سے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ سالار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فرقان برق رفتاری سے اٹھ کر اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ کیا سوچ کر تم نے یہ بات کہی؟ سالار اپنی آواز پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میں نے یہ سب تم سے ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر کہا ہے۔ سالار کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ تم نے انہیں میرا نام کیوں دیا؟ میں نے نہیں دیا سالار، انہوں نے خود تمہارا نام لیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے درخواست کروں کہ میں اس وقت سعیدہ اماں کی بیٹی سے شادی کر کے اس کی مدد کروں۔ کسی نے سالار کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی تھی یا سر سے آسمان، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ وہ پلٹ کر واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں شادی شدہ ہوں فرقان، تم نے انہیں بتایا؟ ہاں، میں نے انہیں بتایا تھا کہ تم نے کئی سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا، مگر پھر وہ لڑکی دوبارہ تمہیں نہیں ملی۔ پھر وہ اس کے باوجود یہی چاہتے ہیں کہ تم آمنہ سے شادی کر لو۔ فرقان، وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اور امامہ، اس کا کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی میں امامہ کہیں نہیں ہے۔ اتنے سالوں میں کون جانتا ہے وہ کہاں ہے بھی کہ نہیں؟ فرقان، سالار نے ترشی سے اس کی بات کاٹی۔ اس بات کو رہنے دو کہ وہ ہے یا نہیں، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اگر کل امامہ آ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ تم یہ بات ڈاکٹر صاحب سے کہو، فرقان نے کہا۔ نہیں، تم یہ سب کچھ سعیدہ اماں کو بتاؤ۔ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو قبول کر لیتی جس نے کہیں اور شادی کی ہے۔ وہ اگر بارات لے کر آ جاتا تو شاید یہ بھی ہو جاتا۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ آمنہ سے دوسری شادی پر بھی تیار نہیں ہے۔ اسے ڈھونڈا جا سکتا ہے، ہاں ڈھونڈا جا سکتا ہے، مگر یہ کام اس وقت نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے آمنہ کے لیے غلط انتخاب کیا ہے۔ میں آمنہ کو کیا دے سکتا ہوں؟ میں تو اس آدمی سے بھی بدتر ہوں جو اسے ابھی چھوڑ گیا ہے، سالار نے بے چارگی سے کہا۔ سالار، انہیں اس وقت کسی کی ضرورت ہے۔ ضرورت کے وقت صرف وہی آدمی سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے جو سب سے زیادہ قابل اعتبار ہو۔ تم زندگی میں اتنے بہت سے لوگوں کی مدد کرتے آ رہے ہو، کیا ڈاکٹر سبت علی صاحب کی مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے لوگوں کی پیسے سے مدد کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھ سے پیسہ نہیں مانگ رہے۔ اس سے پہلے کہ فرقان کچھ کہتا، اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے نمبر دیکھ کر موبائل سالار کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی کال آ رہی ہے۔ سالار نے سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ موبائل پکڑ لیا۔ وہاں بیٹھے موبائل کان سے لگائے سالار کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ زندگی میں ہر بات ہر شخص سے نہیں کہی جا سکتی۔ وہ جو کچھ فرقان سے کہہ سکتا تھا وہ ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا، انہیں دلائل دے سکتا تھا، نہ بہانے بنا سکتا تھا۔ انہوں نے مخصوص نرم لہجے میں اس سے درخواست کی تھی، اگر آپ اپنے والدین سے اجازت لے سکیں تو آمنہ سے شادی کر لیں، وہ میری بیٹی جیسی ہے۔ آپ سمجھیں، میں اپنی بیٹی کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، لیکن میں ایسا کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ آپ جیسا چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، اس نے مدھم آواز میں ان سے کہا۔ آپ مجھ سے درخواست نہ کریں، آپ مجھے حکم دیں، اس نے خود کو کہتے پایا۔ فرقان تقریباً 10 منٹ کے بعد اندر آیا۔ سالار موبائل فون ہاتھ میں پکڑے گمسم فرش پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے بات ہوگی تمہاری؟ فرقان نے اس کے بالمقابل ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ سالار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر سینٹر ٹیبل پر اس کا موبائل رکھ دیا۔ میں رخصتی ابھی نہیں کراؤں گا، بس نکاح کافی ہے، اس نے چند لمحوں بعد کہا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ فرقان کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ وہ مقدر کا شکار ہونے والا پہلا انسان نہیں تھا۔